أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من أحب۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت یہ ایمان ہے۔ ان دونوں شخصیات سے محبت کیے بغیر ایک انسان کامیاب و کامرا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ایک مومن سے مطلوب ہے۔ اللہ رب العزت کی محبت کا دعویٰ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ ہر کلمہ گو کرتا ہے، لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں، آج میں ایک دو دلیل کی روشنی میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ محبت کا تقاضا کیا ہے، محبت کو محبت ہم سمجھیں گے کیسے، محبت کا معیار کیا ہے، اس کا ترازو کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ان دو واقعات میں ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے اپنی محبت کے دعوے داروں کو ایک حکم دیا ہے کہ جو لوگ مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہوں، یعنی اللہ سے، انہیں اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ یہ ایک کام کرو تو حقیقت میں مجھ سے محبت کرنے والوں میں شمار ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ اس کے فوائد کا تذکرہ کر دیا۔ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت کی محبت کے دعوے داروں کو اللہ رب العزت نے ایک چیز کا حکم دیا ہے، اور وہ حکم کیا ہے؟ کل اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس بات کو اور اس پیغام اور میسج کو پہنچائیے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ رب العزت سے محبت کے دعوے دار ہو، یا اگر تمہاری چاہت اور تمنا اور آرزو ہے کہ اللہ تم سے محبت کرے، اللہ سے محبت کی چاہت ہے، تو ان سے کہیے قل فاتبعونی، میری اتباع کریں۔ اطاعت اور اتباع یہ دو الگ الگ لفظ ہیں، اور اطاعت اور اتباع دونوں کا حکم ہمیں دیا گیا ہے۔ فائدہ یحببکم اللہ، اللہ محبوب بنا لے گا اپنا، اللہ کے دوست بن جاؤ گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو وہ بخش بھی دے گا، محبت کا پروانہ بھی مل جائے گا، اور اللہ تو ہے ہی غفور رحیم، معاف کرنے والا، رحم کرنے والا تو ہے ہی وہ۔ آگے اللہ نے فرمایا قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اب پیٹرن بدل دیا، آپ ان سے پھر کہیے اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر منہ موڑ لو گے یعنی نہیں مانو گے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کرنا کفر ہے، یہ آیت کریمہ بتاتی ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے منہ موڑ لو گے تو اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا، یعنی یہ عمل نہ کرنے والے گویا کہ وہ کافر ہیں، اور کافروں سے اللہ رب العزت کی محبت نہیں ہوتی۔ میرے بھائی دوستوں، یہاں بہت ساری چیزیں بالکل کلیئر ہیں۔ اگر دعویٰ ہے تو اتباع، اگر اللہ کے محبت کا دعویٰ ہے اتباع، کس کی اتباع؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ بہرحال دوسری بات، اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے اپنی جان سے زیادہ محبت ہے، احب الی من نفسی وَأَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَهْلِي وَمَالِي، تذکرہ کیا، مجھے آپ میری نگاہ میں میری اپنی جان سے زیادہ محبوب ہیں، حتیٰ کہ میرے اہل و عیال سے بھی زیادہ آپ محبوب ہیں، میرے مال و متاع سے بھی زیادہ آپ محبوب ہیں۔ پریشانی یہ ہے کہ جب میں گھر میں ہوتا ہوں تو آپ کی یاد آتی ہے، میں آپ کو یاد کرتا ہوں تو میں صبر نہیں کر پاتا، حتیٰ آتیہ کا، مجھے صبر نہیں ہوتا یہاں تک کہ میں آپ کی خدمت میں حاضری نہ دے دوں۔ صحابی رسول کہتے ہیں مجھے آپ میری جان، میرے اہل و عیال، میرے مال و متاع سب سے زیادہ محبوب ہیں، اور محبوبیت کی وجہ سے میں اپنے گھر میں اپنے بال بچوں میں ہوتا ہوں،
اپنی دنیا میں ہوتا ہوں، لیکن جب آپ کی یاد آتی ہے تو پھر دل مچل جاتا ہے، اور مچلتا یوں ہے کہ جب تک آپ کے دربار میں حاضری دے کر کے آپ کو دیکھ نہ لوں چین نہیں آتا۔ یہاں تک تو بات ٹھیک ہے کہ یہاں میں آ جاتا ہوں، آپ کو دیکھ لیتا ہوں، دل کو قرار و سکون ہو جاتا ہے، لیکن ایک غم ستائے جا رہا ہے، ایک غم مجھے کھائے جا رہا ہے۔ وہ غم کیا ہے؟ یقین کریں یہ ایک حدیث پاک اگر صحیح طور پر پڑھ اور سمجھ لیں اور دلوں میں اس کو اتار لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا معیار سمجھ میں آئے گا۔ کہا غم مجھے اس بات کا ہے کہ ایک دن ایسا بھی ہوگا، مجھے یاد آتا ہے موتی و موتک، یہ الفاظ ہیں، مجھے اپنی موت اور آپ کی موت کی جب یاد آتی ہے تو پھر بے چینی بڑھ جاتی ہے۔ آپ بھی وفات پا جائیں گے، میں بھی مر جاؤں گا، آپ جنت کے اعلیٰ درجوں میں ہوں گے، رفعت مع النبیین، اور آپ درجات کے اعلیٰ مراتب میں ہوں گے۔ اور وہ کہتے ہیں اذا دخلت الجنہ، اور اگر میں جنت میں چلا بھی گیا، وہاں میں چاہتا ہوں کہ آپ کا دیدار نصیب ہوتا رہے، آپ کی معیت، آپ کی رفاقت اور آپ کی صحبت وہاں بھی میسر ہو جیسے اس دنیا میں میسر ہے۔ غم کون سا کھایا جا رہا ہے؟ آخرت میں معیت، رفاقت اور صحبت کا۔ میرے بھائی دوستو، اس حدیث میں آتا ہے فلم يرد علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی نزل جبریل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی خاموش ہیں، جواب نہیں دے رہے ہیں۔ محبوب نے محبت بھرا سوال کیا ہے اور محبت کی انتہا کا اظہار کیا ہے، اور محبت کی انتہا یہ ہے کہ اس دنیا میں صحبت میسر ہے، گاہے بگاہے دیدار ہوتا رہتا ہے، لیکن غم کھایا جا رہا آخرت کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے یہاں تک کہ جبریل اللہ کے حکم سے اللہ کا پیغام لے کے خوشخبری کے طور پر پہنچ گئے۔ سورہ نساء کی آیت کریمہ مکمل اتر گئی، قرآن میں موجود ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور یہ ایسا نہیں ہے یہ اس دیوانے کے لیے خاص ہے، یہ اس محب کے لیے خاص ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو شخص بھی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو ان کو جگہ دی جائے گی، ان کا حشر ہوگا ان لوگوں کے ساتھ جن لوگوں پر اللہ رب العزت نے انعام کیا ہے۔ اور ہم نماز میں ہمیشہ دعا کرتے ہیں اللہ سے صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ہمیں تو وہ راستہ دکھا جس راستے پر کچھ لوگ چل کر تیرے انعام یافتہ ہوئے۔ اللہ کہہ رہا اللہ اس کے رسول کی اطاعت جو لوگ کریں گے انہیں ان لوگوں کے ساتھ رکھا جائے گا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ وہ انعام پانے والے لوگ کون سے ہیں؟ آگے تذکرہ ہے، مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کیا ہی اچھے لوگ ہیں۔ ذالک الفضل من اللہ، یہ فضل ہے اللہ کا، فضل ہے یہ۔ انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین نیکوکار بزرگان دین کے ساتھ یہ حشر ہوگا کن کا؟ من یطع اللہ والرسول۔ معلوم کیا ہوا؟ اگر آپ محبت کے عروج پر پہنچ چکے ہو، محبت کے عروج پر شخص پہنچ ہی نہیں سکتا جب تک اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے عروج پر نہ ہو، اور اگر اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں وہ کھوٹا ہے اور پھر محبت کے دعوے میں وہ بباغ دول اوج سریا پر چڑھ کے اعلان کرتا ہے، جھوٹا ہے، جھوٹا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن اور حدیث مصطفیٰ کا لب لباب بتا رہا ہے۔ جو لوگ اللہ اس کے رسول کی اتباع اور پیروی اور اطاعت کرتے ہیں انہیں ڈھڈورا پیٹنے کی ضرورت نہیں، وہ خود اللہ رب العزت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار ہیں، اور اس کے جو فوائد و ثمرات ہیں، جو برکات و فضائل ہیں، وہ اس سے مکمل طور پر بہرہ ور ہو رہے ہیں، انہیں ڈھڈورا پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک صحابی آئے، حضرت انس فرماتے ہیں، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ سمجھے معیار،
محبت کا معیار سمجھیے اور محبت کس قدر ضروری ہے۔ آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب قائم ہوگی؟ سوال انوکھا تھا، اچھوتا تھا۔ آپ نے فرمایا ما عادت لہا، سوال تو تم نے بہت بڑا کر لیا ہے، لیکن اس بڑے سوال کے لیے تیاری بھی کچھ کی ہے۔ کیا تیاری کی ہے؟ تو انہوں نے نہایت ہی معصومی سے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس نمازوں کا کوئی انبار تو نہیں ہے، زکوٰۃ و خیرات صدقات کا اور دیگر اعمال صالحہ کا میرے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے۔ ہاں میرے پاس ایک خزانہ ہے، وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، میرے پاس اعمال کا خزانہ نہیں، انبار نہیں، ڈھیر نہیں ہے، لیکن میرے دل میں ایک بہت بڑا خزانہ موجود ہے، اور وہ ہے اللہ اس کے رسول کی محبت کا خزانہ میں اپنے اس سینے میں چھپا کر رکھا ہوں۔ اب ذرا جملہ سنیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا ہوئے فرمائے فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، تو خوش ہو جا، خوشخبری سن، تیرا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے تو محبت کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، حضرت انس کہتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد آپ کے ارشادات میں سے کسی ارشاد سے ہمیں اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی اس ارشاد پاک کو سن کر ہمیں ہوئی ہے۔ تصور کریں آپ، اسلام لانے کے بعد سے اب تک ہمیں کسی چیز نے اگر سب سے زیادہ خوش کیا ہے تو آپ کا یہ جملہ ہے چھوٹا سا فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ۔ اور انس آگے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اپنے بارے میں مجھے اللہ سے، اس کے رسول سے، ابو بکر سے، عمر سے محبت ہے۔ یہ اور بات ہے کہ میرے اعمال ان جیسے نہیں ہیں۔ یہ انس کا بیان ہے، صحابی رسول، خادم رسول۔ وہ کہتے ہیں مجھے ان سے محبت ہے، اگرچہ میرے اعمال ان جیسے نہیں ہیں، لیکن مجھے اللہ سے امید ہے اللہ مجھے ان کی معیت اور رفاقت اور صحبت عطا کرے گا۔ اللہ رب العزت سے ہمیں امید بھی رکھنی چاہیے، لیکن امید سے پہلے امید جیسے کام بھی ہونے چاہیے۔ ہم تو امید رکھنے میں ہم تو بےتاج بادشاہ ہیں۔ انس کا قول دیکھیں اور ان کا عمل آپ دیکھیں، اور ہماری آرزو دیکھیں اور ہمارے اعمال آپ دیکھیں، دونوں میل نہیں کھاتے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اس پوری گفتگو کا اگر نچوڑ نکالیں تو محبت کے دعوے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھول اتباع کی جائے، جہاں تک ممکن ہو، حتی الامکان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی محبت کی علامت ہے۔ اس کے علاوہ محبت، یہ میں پوری بات کا نچوڑ بیان کر رہا ہوں، علامات محبت بہت سارے ہیں، لیکن ان تمام کا نچوڑ اگر دیکھیں تو آپ کو یہی ملے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں پر مر مٹنے کا نام محبت ہے، اور محبت کے اظہار کے لیے الگ سے اوور ایکٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میسج ہے۔ محبت رسول کے لیے کسی بھی نام پر، کسی بھی جذبات کے ساتھ، کسی بھی نیت کے ساتھ اوور ایکٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر یہ ضرورت ہوتی اور اس کا مطالبہ اللہ رب العزت کرتا تو جس طرح سے اور دیگر معاملات میں اللہ اس کے رسول نے ایکشن لیا ہے اور اس پر آگے گفتگو کی ہے، اس معاملے میں بھی اللہ اس کے رسول کے اشارے موجود ہوتے، ان کی واضح فرامین موجود ہوتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان کہی گئی باتوں کو سمجھنے کی توفیق